بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی۔ اس ویڈیو میں یوم نہر پر جو خطبہ اپنے صادر فرمایا پیش کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت حذافہ بن عبداللہ آلائی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی کے دامن میں یوم نہر کو اپنی اونٹنی پر جمرۃ العقبہ کو رمی کیا۔ نہ مارنا اور ضرب تھی، نہ دھتکارنا، نہ ہی بچوں کی صدا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمرۃ العقبہ کے پاس وقوف نہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تشریف لائے، لوگوں کو بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن بن معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہاجرین یہاں کیمپ لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی دائیں طرف اشارہ کیا اور فرمایا، انصار یہاں خیمے لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی بائیں طرف اشارہ کیا اور فرمایا، دیگر لوگ ان کے ارد گرد خیمے لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مناسک حج سکھا رہے تھے۔ اہل مینا کے کانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کھول دیا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے اپنے خیموں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مبارک سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ بیت اللہ جانے سے قبل ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر بن خارجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے نیچے تھے، وہ جگالی کر رہی تھی، اس کا لعاب ان کے کندھوں کے مابین بہ رہا تھا۔ ایک روایت ہے وہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ تھے، ایک روایت ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عصا اونٹنی پر سوار تھے۔ خطبہ یوم النحر فحمد اللہ وثنى عليه قائلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك قبلكم الغلو في الدين خذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذا إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض سنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب بين جمادی و شعبان ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام كحرمة یومکم هذا فی شہرکم هذا فی بلدکم هذا الا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض وستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم فمن كانت عنده امانة فليؤديها إلى من له
ألا لا يجني جان إلا على نفسه ألا لا يجني جان على ولدي ولا مولود على والدي إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. أيها الناس إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم واحتحجوا بيت ربكم وأطيعوا ولاة أمركم تدخلوا جنة ربكم. ألا فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أدعى من سامع إن الشيطان قد يئس من أن يعبد في أرضكم هذا أبدا ولكن ستكون له طاعة فيما تحقرون من أعمالكم فسيرضى به فاحذروا على دينكم. ألا هل بلغت اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. Sermon of the Day of Sacrifice. خطبة يوم النحر. فحمد الله وثنى عليه قائلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك قبلكم الغلو في الدين. ألا فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أدعى من سامع إن الشيطان قد يئس من أن يعبد في أرضكم هذا أبدا ولكن ستكون له طاعة فيما تحقرون من أعمالكم فسيرضى به فاحذروا على دينكم. ألا هل بلغت اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بے مثال ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اپنے بندے رسول کی مدد فرمائی اور کفر کی ساری قوتوں کو زیر کیا۔ مذہب میں غلو سے بچو، تم سے پہلے قومیں اس سے برباد ہوئیں۔ حج کے احکام سیکھ لو، میں نہیں جانتا کہ شاید اس کے بعد مجھے دوسرے حج کی نوبت آئے۔ ابتدا میں اللہ نے جب آسمان اور زمین پیدا کیا تھا تو یہ زمانہ پھر بھرا کے آج پھر اسی نقطے پر آ گیا ہے۔ سال کے 12 مہینے ہیں جن میں 4 ماہ قابل احترام ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ پس تمہارا خون، مال اور آبرو تم پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی ہے، جس طرح اس دن اس شہر مکہ کی حرمت۔ ہاں، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ خود ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ تم کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا، وہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس کرے گا۔ اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچائے۔ اب مجرم خود ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا، اور اب باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا، نہ بیٹے کے بدلے باپ سے بدلہ لیا جائے گا۔ اگر کوئی حبشی بینی بریدہ غلام ہو تمہارا امیر بن جائے اور وہ تم کو اللہ کی کتاب کے مطابق لے چلے تو اس کی اطاعت
اور فرمانبرداری کرنا۔ اے لوگوں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی نئی امت۔ اپنے پروردگار کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، مہینے بھر کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ دیتے رہو، اپنے اللہ کے گھر کا حج کرو، اپنے اہل امر کی اطاعت کرو، اپنے اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سنو، جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ یہ احکام، یہ باتیں ان کو پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ شیطان اب اس بات سے مایوس ہو چکا کہ اب اس شہر میں عبادت کی جائے، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ ایسے معاملات جنہیں تم کم اہمیت دیتے ہو، اس کی بات مان لی جائے۔ وہ اس پر راضی ہے، اس لیے تم اس سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا۔ یہ فرما کر مجمع کی طرف اشارہ فرمایا۔ کیوں؟ میں نے پیغام رب العزت پہنچا دیا۔ سب بول پڑے ہاں۔ فرمایا، اے لوگو، گواہ رہنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو الوداع کہا۔ وما توفیقی الا باللہ۔